اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم عجل ولیک الفرج۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد مقدس جمکران سے آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام شیعیت کی فکری بنیادوں کے ہمراہ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے، اپنی ٹیم کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ عاشقان ہدایت دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں کہیں بھی رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ پروردگار آپ کو ہر بلا وبا اور ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، شیعیت کی فکری بنیادوں میں مسلسل آپ کے درمیان حاضر خدمت ہے، اور اس عنوان اور موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے مزید آپ کے سامنے پروگرام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس مقدس مقام سے جو مقام منسوب ہے سرکار ولی عصر محور کائنات حضرت حجت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات بابرکت سے، امام سے ہی توسل کرتے ہیں اور اذن گویائی طلب کرتے ہیں اپنے پروگرام کے آغاز کے لیے۔ شیعیت کی فکری بنیادوں میں مختلف جہتوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جہاں ہم نے آغاز اس پروگرام کا کیا تھا خود لفظ شیعہ کی تعریف سے، اور شیعیت کا آغاز کہاں سے ملتا ہے اس میں یہ بھی ثابت کیا تھا عصر پیغمبر سے شیعیت کا آغاز ملتا ہے، اور کچھ خاص ایسے اصحاب پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام تھے جو اصحاب حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے، کہ جو شیعہ علی اس زمانے میں کہے جاتے تھے اور انہیں جا بجا زندگی میں تان اور طنز دیا جاتا تھا شیعہ ہونے پر۔ اور پھر شیعیت کے جو مختلف ادوار گزرے ہیں ان سب کو پیش کرتے ہوئے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ محبت آخر دین کا حصہ کیسے قرار پا سکتی ہے، اور پھر یہی محبت اہل بیت ہمیں کس طرح کامیابی کی منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ یقیناً پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں، انسان کی جبلت میں محبت کے عنصر کو رکھا ہے، اس کی کیفیت کو رکھا ہے، اور یہ محبت ہمیں زندگی کے رشتوں میں جا بجا نظر آتی ہے، کبھی ماں باپ کے رشتے میں، کبھی بھائی بہن کے رشتے میں، کبھی دوست و احباب کے رشتے میں، کبھی اپنوں کے رشتوں میں، کبھی غیروں کے رشتے میں۔ ہر جگہ یہ محبت ہی ہے جو انسان کی زندگی کو نکھارتی ہے، انسان کی زندگی کو ایک حسن، ایک جہت عطا کرتی ہے۔ انسان جسے عزیز رکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اور انسان کو جو آزار و اذیت پہنچاتا ہے انسان اس سے خود ذاتی طور پر ہی نفرت کرنے لگتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پروردگار کے جو خاص بندے ہیں جنہوں نے انسانیت کو تہذیب عطا کی، تمدن عطا کیا، زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، اصول حیات بتائے، آئین بشریت ان کے لیے معین کیے، جنہوں نے سعادت اور کامیابی کی راہیں دکھائی، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے محبت ظاہر ہے کہ کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ذاتی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے انسان خود ان کی سیرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور یہی محبت انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتی ہے۔ چونکہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت مقدمہ بنتی ہے پروردگار عالم کی محبت کے لیے۔ تو انسان جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، انسان کی زندگی کے سفر کا جو مقصد ہے وہ خدا کی رضا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے پہنچنا ہے۔ لہٰذا ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی شیعیت کی فکری بنیادوں میں ہم گفتگو کریں گے، خدا سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی راہ میں محبت کرتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کی راہ میں ہم محبت کرتے ہیں اور اسی کی راہ میں ہماری تمام نفرتیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ محترم اور مکرم مہمان حاضر خدمت ہیں اس پروگرام میں، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب۔ قبلہ استقبال کریں گے اپنے محترم مہمان کا اور گفتگو کا آغاز کریں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے استقبال ہے ہدایت ٹی وی کی جانب سے، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے ناظرین کے لیے، اس اہم موضوع پر مسلسل بنے ہوئے ہیں۔ جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری آپ کی ٹیم کا اور ناظرین کا کہ ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اور بارگاہ ہدیت میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ قبلہ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے محبت اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہی ہمیں کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کرتی ہے، سعادت تک پہنچاتی ہے، اور یہی اہل بیت کی محبت جو ہے وہ خدا کی محبت کا زمینہ قرار پاتی ہے۔ قبلہ، محبت خدا کی جو نشانیاں ہیں ہم انہیں کیسے سمجھیں گے، اور ہماری محبت خدا کی راہ میں ہے اگر ہم یہ جاننا چاہیں تو کیسے جانیں گے؟ ہم یہیں سے آغاز کریں گے قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں،
جو ہمارا جو موضوع ہے اور جس کے تحت مسلسل ہم گفتگو کرتے چلے آئے وہ شیعت کی فکری بنیادیں ہیں. کیوں یہ محبت کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر؟ چونکہ شیعت کی فکری بنیادوں میں جو ایک اہم مرحلہ ہے وہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اور یہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام در حقیقت حقیقی اگر معنی میں دیکھا جائے تو اس کے اوپر پورے دین کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے. حل الدین الا الحب. جی ہاں، چونکہ دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بے شک. در حقیقت جو اس کائنات میں ہم جب بندگی پروردگار کرتے ہیں اور ہمارا مقصد حیات پروردگار کی اطاعت ہے، تو آپ اس بندگی کی تہ میں اگر جا کے دیکھیں گے تو جو دار و مدار ہے وہ محبت کے اوپر ہے. واہ. اس لیے کہ پروردگار نے اس کائنات کو جو خلق کیا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پروردگار کو پسند نہیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پروردگار کو پسند ہیں. تو کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے عملی طور پر اپنی زندگی کو بتایا ہے کہ وہ چیزیں جو خدا کو محبوب ہیں کیسے ان کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور کیسے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں کہ جو خدا کے لیے خدا کو پسند نہیں ہے، خدا جن سے راضی نہیں ہے. اسی لیے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے اور وہ دشمنی ہے، جسے ہم تولا اور تبرہ کے عنوان سے کہہ سکتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے مجمع میں ہیں. جی. ظاہراً کسی پروگرام میں بھی میں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پیغمبر سوال کرتے ہیں ایو اورل ایمان اوثق. ایمان کی سب سے مضبوط جو ایمان کے لیے جو سب سے مضبوط دستگیرہ جس کو کہا جائے، یا ایک ایسی منزل کہ ایمان کا سب سے بڑا رکن کیا ہے، جی وہ رکن ایمان کا سب سے بڑا کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا قال بعضهم الصلاۃ بعضهم الحج والعمرہ بعضهم الزکوٰۃ. روایت ہے، سب نے الگ الگ کہا. کسی نے نماز کو کہا، کسی نے نماز کسی کو نے کہا، روزے کو کہا، کسی نے کسی نے حج کو، کسی نے زکوٰۃ کو. جی. پیغمبر نے فرمایا لکل ما قلتم فضل ولکن لیس بہ. واہ. جو کچھ تم نے بیان کیا سب کے اندر ایک فضیلت پائی جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہے. تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وقیل ما ہو، وہ کیا ہے؟ جی. تو پیغمبر نے جواب دیا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. سبحان اللہ. ایمان کے لیے سب سے مستحکم رکن ایمان کا اللہ کی راہ میں محبت ہے اور اللہ کی راہ میں دشمنی ہے. یہ بڑی منزل ہے. سبحان اللہ. کہ انسان خدا کو پیش نظر رکھے، اس کی راہ میں دشمنی کرے، اس کی راہ میں دوستی کرے. نماز پڑھ لینا، نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے سے جو جوہر حاصل ہوتا ہے وہ یہ جوہر ہے کہ انسان کے وجود کے اندر اس کی محبت پھر وہ خدا کے لیے ہوتی ہے. یعنی یہ جو جتنی ہم عبادت کرتے ہیں پروردگار عالم کی، اس سے ہمارے یہ صلاحیت نکھرنی چاہیے. یہ نکھرنی چاہیے. واہ واہ. ورنہ پھر نماز اور ان سب چیزوں کا کیا ہے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، فرض کریں سجدہ خدا کے سامنے بھی کر رہا ہے، اس کے بعد جب مسجد سے نکلتا ہے تو ایک ظالم حکمراں کے سامنے بھی وہ سجدہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب وہ مسجد سے نکل رہا ہے تو فرض کریں کہ ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کے حقوق کو مار رہا ہے، غصب کر رہا ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہے. تو نہیں، خدا کے سامنے سجدہ کرنا انسان کو وہ صلاحیت عطا کرتا ہے، وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ رب کے سامنے اب ہم نے سر کو جھکا دیا تو دوسروں کے سامنے کسی کے سامنے نہیں سر ہم نہیں جھکائیں گے. واہ واہ. تو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہاں پر انسان یہ دیکھتا ہے کہ جب ہم نے مالک کے سامنے سر کو جھکایا ہے تو اب ہمیں اس کی راہ محبوب ہے. اور جھکے ہوئے لوگوں کو بھی قبلہ یہ جو سجدے میں جھکنا ہے یہ بلندی عطا کرتا ہے. یہ بلندی عطا کرتا ہے، یقیناً. یہ بلندی عطا کرتا ہے. تو انسان کا پھر ایک مزاج پیدا ہوتا ہے، وہ مظلوموں کو، محروموں کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو ہم اپنی خدا سے دوستی کا اور محبت کا اعلان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اقرار کر رہے ہیں، ہم اس منزل پر منزل حب پروردگار میں ہم قدم رکھ رہے ہیں، اور یہ ہمیں کمال تک پہنچانے کا راستہ ہے. دیکھیں مزاج آپ دیکھیں، جانور جو ہے، جانور کیا کرتا ہے، جانوروں میں اور انسان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کا مزاج یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے سے ضعیف اور اپنے سے ناتواں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. جی ہاں. اسے بھگاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایک ایسا جانور جو بالکل نہیں وہ ناتواں ہو، مختلف جو طاقتور جانور ہیں اس کے اوپر ایک ساتھ مل کے حملہ کرتے ہیں. جی. اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مزاج حیوانیت کا ہوتا ہے. انسان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ واہ واہ واہ. انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے جو دبا ہوا ہے، جس کے اوپر دباؤ ہے، پریشر ہے،
جسے ستایا جا رہا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے کے آتا ہے، بلندی کی طرف لاتا بلندی کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی راہ میں عداوت، جب ہم اللہ کی راہ میں عداوت اور محبت لے کے چلتے ہیں تو اب ہمارا کوئی پرسنلی، ہماری ذاتی کسی سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، پرسنلی کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو خدا کا دشمن ہے، اس کے دین کا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ جو خدا کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تو جو خدا کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ یہ وہ فکری بنیاد ہے کہ جس کے اوپر تشیع کا دار و مدار ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت میں جو ہم شیعت کی بنیادوں کی جو گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر ہے، اور حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ شیعت کی بنیادیں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں بندگی کی بنیادیں ہیں جس کو ہم واضح کر رہے ہیں۔ اب جو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم نے محبت کے مفہوم کو تھوڑا سا واضح کر دیا اور اس بات کی طرف ہم نے وضاحت کی کہ دین کے اندر کتنی اہمیت ہے اس محبت کی، اور ایمان اگر ہے، اساس ایمان اسی کے اوپر ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، جو آپ نے سوال کیا کہ اس محبت پروردگار کی نشانیاں کیا ہیں۔ دیکھیں، نشانیوں کو مختلف انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ مرحوم احمد نراقی معراج السعادہ جو ان کی کتاب ہے، زبردست عالم ہے، خدا غریق کی رحمت کرے، پروردگار برکات کو، اپنی رحمتوں کو ان کے اوپر نازل کرے۔ بہرحال بڑی خدمت کی انہوں نے، اخلاقی مباحث کو پیش کیا۔ انہوں نے 10-12 نشانیاں پیش کی ہیں، 1-2 نشانیاں پیش نہیں کی ہیں، 10-12 نشانیاں پیش کی ہیں۔ ان میں سے میں کچھ کی طرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیں، ایک تو احادیث میں جس چیز کو بیان کیا ہے کہ مرحوم نراقی سے پہلے روایت کے اندر یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے دل کے اندر خدا کی محبت ہے کہ نہیں ہے، تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہو کہ نہیں بچا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت خدا کی علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ تو یہ ایک تو مجموعی طور پر یہ اچھا، جب بھی یہ دو طرفہ رابطہ ہے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ خدا اس کو چاہتا ہے کہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کہا گیا دیکھو کہ تم خدا سے کتنی محبت کرتے ہو، تم خدا سے، خدا کی جانب کتنا متوجہ ہو، تمہارے وجود کے اندر کتنا عشق پروردگار پایا جاتا ہے۔ یہ ایک منزل۔ اب آئیے، پہلی منزل جو مرحوم احمد نراقی نے بیان کی ہے کہ جو علامت ہے خدا کی نشانیوں، خدا سے محبت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو کسی کو چاہتا ہے تو اس سے ملاقات کا در پہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس سے ملاقات کرے، اس سے ملے۔ تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ سب سے بڑی جو نشانی ہے محبت پروردگار کی وہ یہ نشانی ہے کہ انسان کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ وہ خدا سے ملے، ملاقات کرے، وصال رب ہو۔ اور یہ چیز ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ انسان اس تعلقات دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے اس جانب لے جائے، یہاں اس دنیا سے۔ ہاں، یہ ہم اس دنیا میں ظاہر ہے کہ مادی دنیا ہے تو یہاں پر قید ہیں، اپنے قفس وجودی میں ہم قید ہیں۔ اس قفس وجودی سے ہمیں جب نجات ملے گی تو ہم جائیں گے۔ اب چونکہ جو روحانی معاملات ہیں وہ اس دنیا کے بعد ہی ہمیں سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ جو حقیقی ایک زندگی جاوید ہے جس کے لیے موت ایک پل ہے، وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا الْقَنْطَرَةُ، موت ایک پل کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو مرحوم نراقی نے یہاں پہ بیان کیا کہ سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ محبت آپ خدا کی ہے کہ نہیں ہے، اور خدا آپ کو چاہتا ہے یا آپ خدا کو چاہتے ہیں کہ نہیں، تو دیکھیں کہ کتنا آپ جو توجہ ہے وہ موت کی طرف ہے، کتنا وصال پروردگار کے بارے میں آپ سوچتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ناظرین، خوبصورت بات ہے کہ پروردگار سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، اس کی نشانیوں کو جاننا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ہم پروردگار سے کتنی محبت کرتے ہیں اور موت سے کیا ہمیں انسیت ہے یا نہیں، موت سے مانوس ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ موت سے مانوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت ہمیں پروردگار عالم سے ملائے گی، جیسا کہ قبلہ نے حدیث پیش کی ہے کہ موت ایک پل کی حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ پل دو چیزوں کو ملاتا ہے۔ اور جب انسان موت کی آغوش میں سو جاتا ہے تو اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کی سے نزدیک ہو جاتا ہے، وہ جو تمنا رہتی ہے اس سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، انس پیدا کرنا چاہیے۔ اسی وقت ہوگا جب ہمارا دامن گناہوں سے پاکیزہ ہوگا، جب ہم اچھائیوں کی طرف راغب ہوں گے۔ شیعت کی فکری بنیادوں میں گفتگو جاری رہے گی، رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے۔ دیکھتے رہیے شیعت کی فکری بنیادیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی
ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام شریعت کی فکری بنیادیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ۔ شریعت کی فکری بنیادوں میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی محبت کے پہلو کے اوپر کہ جس محبت کو ہم نے اپنے گزشتہ کے پروگراموں میں ثابت کیا تھا کہ یہ دین کا جز ہے اور یہی محبت اہل بیت ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ آج جس سوال کے ذریعے سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ افراد جو ابھی وقفے کے بعد سے ہمارے پروگرام سے جڑ رہے ہیں ان کے لیے موضوع تشنا نہ رہ جائے، ان کے لیے باتیں انجانی نہ رہ جائیں۔ سوال ہم نے اپنے محترم مہمان کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ خدا سے محبت کی نشانیاں کیا ہیں اور ہم کیسے سمجھیں کہ خدا کی راہ میں ہم محبت کر رہے ہیں۔ نشانیوں کے حوالے سے قبلہ محترم گفتگو کو پیش کر رہے تھے، اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان موت کی تمنا کرے، چونکہ ہر ایک حبیب اپنے محبوب سے ملنا چاہے گا۔ بے شک۔ تو انسان کے وجود کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ رب سے مجھے ملاقات کے لیے، تو موت سے اگر خوف ہے اس کا مطلب یہ کہ محبت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی ہم فرار کر رہے ہیں۔ ہم اور یہ فرار تو ہم نہیں کر سکتے، ایک منزل یہ ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک ہے کہ ظاہری طور پر ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ تم فرار بھاگ رہے ہو لیکن بھاگ نہیں سکتے، لیکن حقیقت میں تو ہم بھاگ ہی رہے ہیں، آنا ہے اس کے پاس۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت سورہ جمعہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ سبحان وہ اللہ۔ یہودیوں سے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم خاص ہیں، پروردگار کے برگزیدہ ہیں، تو قرآن نے ایک بہترین ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو، یہ دعویٰ تمہارا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ فتمنوا الموت، واہ، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک بات کی طرف آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ کیا، وہ یہ کہ اگر انسان موت کی تمنا نہیں کر رہا ہے اور فرار کرتا ہے اور بھاگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تو قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ سبحان اللہ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ کیوں یہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، خدا قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلی منزل تو یہ ہے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم خدا کے دوست ہیں تو موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ کون سا ایسا دوست ہے جو دوست سے ملنا نہیں چاہے گا، دوست سے ملنا نہ چاہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر قرآن نے اس کو بیان کیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیوں نہیں کریں گے؟ یہ موت کی تمنا کبھی کر ہی نہیں سکتے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر، واہ، جو ان کے اعمال ہیں اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر۔ تو عمومی طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان موت کی تمنا نہیں کرتا جب اسے پتہ ہے کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے، جو اس کی پونجی ہے، وہ ہے ہی ایسی نہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر رب کے سامنے وہ جا سکے، مالک سے ملاقات کر سکے۔ شرمسار ہوگا وہاں جا کے، ظاہر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کا زمانہ بہرحال ایک جدید زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ غواص کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک زمانے میں غواص جو ہے جاتے تھے مثلا مروارید لینے کے لیے، موتی لینے کے لیے، یا سمندر کے اندر جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو آکسیجن تو ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک رسی ہوتی تھی، کئی میٹر وہ رسی ہوتی تھی کہ اس کو جو ہے وہ دے کے جاتے تھے جو ساحل پر ہے اس کے حوالے کہ بھائی جب ہم جائیں اور یہ اتنا وقت جب ہو جائے، جب تمہیں محسوس ہو کہ بھائی آکسیجن اب ختم ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے ہم ڈھونڈنے میں مشغول ہو جائیں اور متوجہ نہ ہو، تو تم رسی کو ہلا دینا، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ بھائی ہاں اب ہمارا وقت ہو گیا، اب جلدی سے ہمیں اوپر آنا ہے، واپس آنا ہے۔ جی، تو یہ اس چیز کو بیان کر رہی ہے، یہ جو تمثیل ہے اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کیوں موت سے لوگ بھاگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ جو گیا، اس کو جو مروارید جو بھی چاہیے تھے، جو مثلا صدف ودف جو بھی موتی ووتی جو اس نے اکٹھے کر لیے، اب اس کا کام ختم ہو گیا، تو اب وہ ہر لحظہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اوپر سے ہلائیں، بلکہ کبھی اگر اوپر سے نہیں بھی ہلایا جاتا تو خود ہلاتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، اب آپ اوپر ہمیں لے لیجئے۔ جی، ایک یہ، دوسرا ایک جو شخص ہے جو مثلا گیا لیکن اس کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، تو اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہلائے نہ کوئی، اس کو میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو جس نے اعمال کے موتی اکٹھا کر لیے ہوتے ہیں وہ ہر وقت موت سے آمادہ رہتا ہے، موت سے ملاقات کے لیے تیزی سے واپس جانے کی جو ہے وہ تمنا کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہر وقت موت کی تمنا کرتا ہے، اس لیے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے کہ جو پروردگار نے جو کچھ کہا تھا بندگی کے موتیوں کو اکٹھا جتنا کرنے کے لیے کہا تھا ہم نے اکٹھا کر لیا ہے، اب رب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آمادہ ہیں، لیکن جو نہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ منزل ہے۔
قرآن کریم نے اسی بات کو پیش کیا ہے کہ وہ افراد موت سے خوف کھاتے ہیں کہ جن کا جو اعمال کا جو تعلق ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، ان کا دامن جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، نام اعمال میں ان کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک جو ہے وہ منزل یہ ہے۔ دوسری منزل مرحوم احمد عراقی نے جس کو بیان کیا وہ یہ کہ جب انسان اپنے رب کو چاہتا ہے تو اس کی یاد میں رہتا ہے، واہ، اس کے ذکر سے غافل نہیں رہتا، اور اتنی یاد میں رہتا ہے کہ آپ دیکھیں زلیخا جی ہاں، اور جناب یوسف، جی کہ ایک زمانے میں جناب یوسف کو کس طرح سے زلیخا ایک خاص طور پر ایک چال اس نے بنائی، اور کس طرح سے اس نے چاہا کہ ایک جال بچھایا کہ جناب یوسف کو اپنا بنا سکے، اور کیا کچھ اس نے نہیں کیا، وہ سب آپ کے پیش نظر ہے۔ جو جتن کر سکتی تھی کیے، لیکن جب جناب یوسف نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی اور جوانی پلٹ گئی اور سارے مسائل، اس کے بعد اب جناب یوسف سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ وقت دو۔ اب دیکھیں احادیث میں ہے کچھ وقت دو، علماء نے اس کو نقل کیا، کچھ وقت دو، گفتگو کریں، بیٹھیں، تو وہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صبح کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ غروب کے وقت ہو کے کہتی ہے رات میں پھر صبح۔ کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرے پاس اب تمہیں دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ جناب یوسف نے سوال کیا۔ کہا اس لیے، جناب یوسف نے کہا اس سے پہلے تو تم نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، بدنامی مول لی تھی، سارے مصر میں تم بدنام تھی، سب کو پتا تھا، لیکن آج ہی کیا ہو گیا؟ کہا وہ اس وقت میں بدنام تھی کہ جب میں صرف تمہیں دیکھ رہی تھی۔ واہ واہ واہ، جس نے یوسف کو بنایا ہے اسے نہیں دیکھ رہی تھی، یعنی مخلوق پر نگاہیں جو خالق کو، جب تک معرفت پروردگار نہ تھی تب تک میں تمہیں تلاش کر رہی تھی، یعنی جب گوہر گم گشتہ کو اپنی زندگی میں تلاش کر لیا تو اب مجھے اتنی فرصت نہیں ہے۔ تو یہ منزل ہے کہ انسان اطاعت کی منزل میں یاد خدا سے بالکل غافل نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی ہی یاد خدا میں ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے وجود کے اندر معرفت آ جاتی ہے، اور جب معرفت آ جاتی ہے تو انسان کی جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اس طرح کی اور بھی علامتیں ہیں ناظرین، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ تفصیل سے ہر بات کو پیش کیا جا سکے۔ بہرحال یہاں ایک اشارہ ہو رہا ہے جس سے ہم اپنے موضوع کو مزید آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور اس اصل مطلب تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں تیزی سے کہ جس کے لیے ساری مقدماتی گفتگو کو ہم کے مراحل کو طے کر رہے ہیں۔ قبلہ، ہم سب تو خدا سے محبت کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ صاحب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، فرزندان توحید عبادت کرتے ہیں۔ خدا کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ دیکھیں روایات میں، احادیث میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو خدا نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ خاص افراد ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صورت میں، کہ ان کو پروردگار چاہتا ہے، اس بنیاد کے اوپر چاہتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد وہ تمام افراد جو پروردگار کی بندگی کرتے ہیں، پروردگار اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کہیں کہیں ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ایک بات میں عرض کر دوں کہ خدا اگر اپنے بندوں کو چاہتا ہے تو کیوں اس نے یہ عذاب کے سلسلے سے اتنی زیادہ اس کی تاکید ہے، کیوں جہنم، یہ ساری، تو یہ چاہت ہی کی بنیاد کے اوپر ہے، یہ محبت ہی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں، فرض کریں کہ ایک بچہ ہے، بیمار ہو گیا، آج کل تو معمولی سے جو وائرل جو ہوتے ہیں بخار اور یہ سارے مسائل، تو اس میں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے، کبھی اگر صحیح ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں یا صحیح نسخہ نہ دے تو معاملہ بڑا بگڑ جاتا ہے، معاملہ کریٹیکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مثلا انجیکشن اس نے تجویز کیا، تو اب ماں باپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جو انجیکشن ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے لگوایا جائے، چاہے تشویق کے ذریعے سے ہو اور چاہے ان کو خوف، اس بچے کو خوف دلا کے ہو، ڈرانے کے ذریعے سے ہو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بیٹا یہ انجیکشن تم لگوا لو، اس لیے تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوگی، لیکن اگر لگوا لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم کھیلنے چلیں گے، دیکھو پارک نہیں جا سکتے تم، ہم اچھا کھانا تمہیں ابھی سب کھانے کے لیے ہم تم سب چیزیں تمہیں دے نہیں سکتے، صرف تم جوس اور سوپ کے اوپر مثلاً ہو، تو ہم اس طرح سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ محبت کی دلیل ہے، انسان چاہتا ہے، کبھی محبت کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کسی چیز کی ہم اس کو ترغیب دلا رہے ہیں، اس کو شوق دلا رہے ہیں، اس کو ہم وعدہ کر رہے ہیں، نہیں سننے کے لیے تیار، تو ہم اس کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو اچھا نہیں ہوگا، اب ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ یا کبھی ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ باغڑ بلہ آ جائے گا، وہ تمہیں لے جائے گا۔ اب باغڑ بلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کوئی ہم بنایا ہوا ہے، لیکن ہم اس طرح سے، یہ خوف، یہ طبعی طور پر ہم بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔
اسی جو اس کے طریقے حق سے میں بہتر ہیں جو وہ اس کے کرنا حق میں، چاہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پروردگار نے بہشت اور جہنم کے تصور کو رکھا ہے تاکہ انسان اس راستے پر آئے جو راہ محبت پروردگار ہے، جو بندگی کا راستہ ہے۔ واہ، تو اب پروردگار نے اس طرف بلانا چاہا ہے، اس طرف ہمیں دعوت دی ہے، اور یہ جو منزل ہے کہ انسان راہ بندگی میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ پروردگار کی عنایت ہوتی ہے، اس کی توجہ ہوتی ہے، پروردگار اپنے اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو خدا کے راستے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ جزاکم اللہ قبلہ۔ آخری سوال آج کی گفتگو کا آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا سے محبت کی جب بات ہو رہی ہے تو خدا کے فرامین، خدا کی جو بیان کردہ باتیں ہیں کلام مجید کی صورت میں، کیا وہ کافی نہیں تھیں خدا کی محبت کے اظہار کے لیے؟ یا یہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو نبی کا اتباع کرو۔ قل تو ان قبلہ کنتم تحبون جی، اللہ۔ تو یہ جو پروردگار عالم کی محبت ہے، محبت خدا جو ہے، اور اتباع پیغمبر، اس کا کیا ربط ہے؟ کس پہلو کی طرف قرآن مجید متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیں، ہم نے کبھی اپنے اسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما تھے اور مولائے کائنات آئے تو پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، علی آپ اور آپ کے ابتدائی شیعہ پروگرام میں ہم نے کامیاب ہیں۔ پیش کیا۔ تو یہ جو کامیاب ہیں، علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، یہ کیسے کامیاب ہیں؟ کس بنیاد کے اوپر؟ کیا صرف محبت کی بنیاد کے اوپر کامیاب ہیں؟ یہ طبعیت کی بنیاد کے اوپر، اطاعت کی بنیاد کے اوپر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فتبعونی، واہ، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ سبحان اللہ۔ کب یہ ہوگا کہ پروردگار گناہوں کو معاف کرے گا؟ کب پروردگار چاہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ اس سے پہلے کا سوال تھا کہ پروردگار کب چاہے گا، کب خدا ہم سے محبت کرے گا؟ یحببکم اللہ کب ہے؟ یحببکم اللہ کی منزل کب ہے؟ کہ جب ہم پیغمبر کی اطاعت کریں گے، اور یہیں سے کامیابی کا وہ مفہوم بھی واضح ہوتا ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ کر دینا یہ کمال نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہاں پر ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ انسان اطاعت پروردگار کرے، اور قرآن ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر فرامین ہیں، احکامات ہیں، قرآن کتاب دستور ہے، اور قرآن کے اندر پورا جو قانون حیات ہے وہ ہے، لیکن اس قانون حیات کو کیسے نافذ کیا جائے یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام بتائیں گے، یہ وہ مقدس ہستیاں بتائیں گے پریکٹیکل کے کس طرح سے ہے، مفہوم جو اس کا ہے وہ واضح، ہم اگر واضح طور پر اگر اخذ کرنا چاہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، مشکلات کا شکار ہوں گے، اور متعدد اس کے ایسے نمونے بھی موجود ہیں کہ جہاں پر اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں کیا گیا ہے تو سیدھی سی ایک چیز سے لوگوں نے غلط مفہوم نکالا ہے۔ مثلا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے، تو اب اس سے تجسیم کا عقیدہ لوگوں نے اخذ کیا ہے، جی ہاں، لیکن بعض لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اور اسی لیے عقیدہ تجسیم آیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو آپ نے بتایا کہ یہاں پر یہ منزل نہیں ہے، یعنی استیلا کو بیان کر رہا ہے، یعنی پروردگار کا احاطہ ہے، اس کی دسترس میں ساری چیزیں ہیں، اس کی قدرت کاملہ میں ساری چیزیں ہیں، وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ منزل ہے کہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے۔ تو یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی۔ تو اب یہ جو سوال ہے آپ کا، یہ بہت ہمارے اس موضوع سے بہت ہی مرتبط ہے کہ دیکھیں، ایک تو خدا کی محبت کی کچھ نشانیاں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انسان یہ پہچان سکتا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ کہ قرآن کے بعد ان شخصیتوں کا اتباع، ان کی پیروی، چونکہ پروردگار نے کہا ہے کہ جب تم ان کی پیروی کرو گے تبھی تم اس منزل پر آ سکتے ہو کہ میں تمہیں چاہوں، یعنی خدا کی محبت ایک بڑی چیز ہے۔ یہ محبت خدا جو ایک قیمتی شے ہے، یہ پروردگار اسی وقت تمہارے حوالے کرے گا جب تم اپنے دل کو صاف اور پاکیزہ بناؤ گے۔ یہ دل پاک اور صاف اور پاکیزہ کیسے بنے گا؟ جب تم میرے رسول کی اتباع کرو گے، جب اتباع کرو گے۔ تو اب یہاں سے ہم سب کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک مرتبہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم صرف ایک ادعا کرتے ہیں کہ ہم پروردگار سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن روایات اور احادیث کے اندر ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو ہم سے اتباع کا، ہم سے ہماری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن ہمارے راستے پر نہیں چل رہا، مگر اتباع نہیں کر رہا ہے۔ پروردگار کی خود احادیث قدسی میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جناب موسیٰ کے اوپر وحی ہوتی ہے، موسیٰ وہ شخص جھوٹا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں لیکن جب رات ہوتی ہے تو سو جاتا ہے، رات میں اٹھتا نہیں ہے، عبادت نہیں کرتا، بندگی کی طرف نہیں آتا ہے۔
اور روایات میں خاص طور پر جو بندگی کے ایک رکن کو بیان کیا گیا ہے، وہ رکن بندگی یہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے وجود کے اندر بندگی ہے تو جو ظاہری مناسک ہیں ان پر تو تم عمل کر ہی رہے ہو، جو فروعات دین ہیں، ان کے ساتھ ساتھ تم یہ دیکھو کہ خدمت خلق کتنی کر رہے ہو۔ واہ، چونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، انبیاء کرام، اولیاء اللہ، ان کی سب کی زندگی میں جہاں پہ آپ کو جو ایک جوہر عبودیت ملے گا وہ یہ ہے کہ دوسروں کا ہاتھ پکڑنا، بے شک، دوسروں کو سہارا دینا، خدمت خلق، یہ بنیادی چیز ہے۔ جناب ابراہیم کے سلسلے سے خلیل ابراہیم اسی لیے ہوئے، یہ خلت اس بنیاد کے اوپر دی گئی کہ جناب ابراہیم پروردگار کے بندوں کا خیال رکھتے تھے، مہمان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر اور دیگر اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، روایات ہیں اور واقعات بھی ہیں کہ جہاں پر ملتا ہے کہ ایک انسان نے لوگوں کی خدمت کی، خلق خدا کی خدمت کی، تو اسی بنیاد کے اوپر پروردگار نے اسے برگزیدہ بنایا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو سب سے بڑی نیکیاں ہیں یہ دو نیکی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، ایمان باللہ و نفع الاخوان، اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا۔ جزاکم اللہ۔ قبلہ، محبت ہمارا آخری سوال ہی وہ تھا، لیکن وقت میں ذرا سی گنجائش رہ جاتی ہے، لہٰذا اب یہ والا سوال آخری قرار دینا چاہتے ہیں۔ بہت مختصر جواب چاہیں گے آپ سے کہ محبت کیا صرف یہ کہ جشن منا لینا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی خوشی میں ہو لینا، یا خدا کو یاد کر لینا، یا یہ کہ جیسا بھی آپ کہہ رہے تھے محبت کا گہرا تعلق ہے اطاعت اور اتباع سے، تو یہ کہ صرف اگر ہم جشن منانے کا موقع نہیں بھی پا رہے ہیں تو اگر کہیں پہ ہیں تو ہم اس کے حق کو ادا کریں، اطاعت کو ظاہر کریں، اس کو ثابت کریں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، جو جشن منانا ہے یہ اظہار عقیدت ہے، اظہار عقیدت کا اظہار ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے، اسے کچھ ملتا ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے تو وہ جشن مناتا ہے۔ آپ اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے، آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے، لیکن اچھے نمبر سے کامیاب کیسے ہوئے؟ مٹھائی کے ڈبے سے تھوڑی نہیں کامیاب ہوئے، جی ہاں، اچھے نمبر سے محنت کی اس لیے کامیاب ہوئے۔ تو انسان بھی اگر محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو صرف یہ اظہار کافی نہیں ہے، اس کے اظہار کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لا تدع العمل عمل الصالح والاجتہاد، لا تدع العمل الصالح والاجتہاد اتکالا علی حب آل محمد، کہ عمل صالح اور اپنی زندگی میں کوشش کو ہماری محبت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ترک مت کر دینا، چھوڑ نہ دینا، اور ہماری محبت کو ترک مت کر دینا عبادت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے۔ دونوں چیزیں ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ بغیر عبادت کے محبت قابل قبول نہیں ہے، بغیر محبت کے عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ در حقیقت جب محبت ہوتی ہے تو وہ ظرفیت انسان کے وجود کے اندر ظرفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ عبادت پروردگار کے اعلیٰ ترین مراحل کو محبت کے سائے میں حل کرتا ہے اور ان کی سیر کرتا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے کہ جہاں پروردگار اپنے بندے کو مسکرا کے دیکھتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام میں جن باتوں کی طرف ہمارے محترم مہمان نے اشارہ کیا ہے، اگر ہم ان باتوں کی طرف گہرائی سے توجہ کریں، غور و خوض کریں، تو جو ہمارے آگے کے مطالب ہمارے پروگرام میں آنے والے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہوگی، اور ہمارا پروگرام بھی آپ کی خدمت میں کافی حد تک تعاون پیش کرے گا شیعیت کی فکری بنیادوں کی طرف آپ کی توجہات کو مرکوز اور مبذول کرانے کے لیے۔ پروردگار عالم سے محبت کی جو نشانیاں ہیں، وہ محبت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے موت، اور موت کی طرف وہی تیزی کرتا ہے، وہی موت کی آرزو اور تمنا کرتا ہے، وہی اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنی اس مختصر سی حیات میں گوہر گمگشتہ کو تلاش کر لیتا ہے اور اپنے مالک سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ پروردگار عالم جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کے پرچم کو، یعنی پرچم توحید کو عام کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا، پروردگار کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے، اس کی وحدانیت کو پہنچانے کے لیے اس راہ میں شہادت کے جام کو نوش فرمایا، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام وہ ہیں جن سے پروردگار محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم اگر محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنے لگیں تو یہی محبت ہمیں پروردگار تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ لیکن محبت کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے، جیسا کہ قبلہ محترم نے ایک حدیث کے سہارے سے یہ فرمایا کہ محبت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو نہ چھوڑ دینا، اور عمل اور عبادت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہماری محبت کو نہیں چھوڑ دینا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک چیز کے ساتھ آؤ گے تو یہ ایک چیز قبول نہیں کی جائے گی، مگر یہ کہ یہ دونوں چیزوں کو ہماری بارگاہ میں لے کر آنا۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہدایت ٹی وی کی اس ادنا سی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قبلہ، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، دعا گو ہیں پروردگار ہمارے محترم مہمان کو صحت اور سلامتی سے نوازیں، تاکہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے بس بحسن خوبی
اپنے اختتام کو پہنچ سکے۔ ہمارا وقت تمام ہوا، دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ پھر سے دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا شیعیت کی فکری بنیادیں۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔